السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں،
مجھے جو وقت دیا گیا ہے وہ محدود وقت ہے، 30 منٹ کا یہ وقت مجھے ملا ہے، اور وقت کی اہمیت ہی پر میں لبکشائی کرنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام میں وقت کی اہمیت اور قدر و قیمت کیا ہے۔ اس کائنات میں رب ذوالجلال کی اربوں خربوں نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، ان نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اگر دنیا کے تمام کیلکولیٹر کو، تمام مشینوں کو یکجا کیا جائے اور قیامت تک رب العالمین کی ایک ایک نیکیوں کو اگر حد شمار میں لانا چاہے تو یہ تمام مشینیں جواب دے دیں گی، لیکن اللہ رب العالمین کی نعمتیں احاطۂ شمار میں نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ببانگ دہل اعلان کر دیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگوں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین کی اس کائنات کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں، اس کیمرے کو فوکس کیجئے کبھی کبھی۔ بہت سی نعمتیں اللہ رب العالمین کی اس دنیا کے اندر ہے، اس سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں، مستفیض ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے وقت۔ یہ وقت، یہ ٹائم، اگر یہ کہا جائے کہ ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی نعمت وقت ہے تو شاید کہ غلط نہ ہوگا۔ وقت اور یہ ٹائم بہت ہی اہم چیز ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو ہمیں یہ 24 گھنٹے عطا کیا ہے، تو یہ 3 رات ہمیں عطا کیا ہے، ان 3 رات کے مختلف حصوں کی قسم کھائی ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ آپ غور کریں گے قرآن کے اندر بہت سے ایسی صورتیں ہیں جن کا نام اللہ رب العالمین نے یا تو سورج رکھا ہے یا چاند رکھا ہے۔ دیکھیں، ایک سورہ کا نام سورۃ الشمس ہے، ایک سورہ کا نام سورۃ القمر ہے، ایک سورت کا نام سورۃ الفجر ہے، ایک سورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف سورتوں کے نام کو اس انداز سے رکھا ہے کہ جن ناموں کا تعلق وقت سے ہے، ٹائم سے ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے شب و روز کے مختلف حصوں کی قسم کھائی ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ قسم ہے کہ سورج کی جب وہ روشن ہو جائے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور قسم ہے چاند کی جب سورج کے پیچھے پیچھے وہ آئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف جو ہے غروب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر چاند نکل کے آتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا۔ قسم ہے دن کی جب وہ روشن کر دے، خود روشن ہو جائے، اور قسم ہے رات کی جب تمام چیزوں کو وہ چھپا لے۔ جب دن ہوتا ہے، دن کے اجالے میں دنیا کا ذرہ ذرہ روشن ہو جاتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو دن کے اجالے میں جتنی چیزوں کو ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے تھے، رات اب
اپنی تاریکی کی چادر میں اسے چھپا لیتی ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کا ذکر کیا ہے۔ یہ سورج کے طلوع اور غروب یہ جو ہو رہے ہیں اور یہ جو سلسلہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے، اسی سے ہماری زندگی کا ایک حصہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ جیسے ہی ایک دن یہ سورج اپنا چکر ختم کر لیتا ہے تو ہماری زندگی کا ایک دن گھٹ ہو جاتا ہے، ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ اور چاند سے بھی ہمارا بہت سارا فائدہ ہے۔ جو مہینوں کی تعداد ہے ہم چاند ہی سے شمار کرتے ہیں، اور یہ چاند ہی دیکھ کر ہم عید مناتے ہیں، چاند ہی دیکھ کر ہم روزہ رکھتے ہیں، چاند ہی دیکھ کر ہم افطار کرتے ہیں، چاند ہی دیکھ کر کے ہماری مائیں بہنیں جو مخصوص جو ان کے ایام ہوتے ہیں پیریڈ کے، ان ایام کی گنتی بھی اسی چاند کے حساب سے کرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کی قسم کھا کر کے بتلا دیا کہ وقت بڑی اہم چیز ہے، وقت کی قدر کرو انسان۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے رات کی قسم کھائی، فرمایا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ قسم ہے رات کی جب وہ پھیل جائے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لینے لگے، قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ دونوں معنی کیا گیا ہے کہ جب وہ روشن ہو جائے یا پھر سانس لے لے۔ اور صبح دیکھیے، صبح کی جان نہیں ہے، بے جان چیز ہے صبح، لیکن صبح بھی سانس لیتی ہے۔ اللہ نے یہ سسٹم بنا دیا ہے کہ صبح بھی سانس لیتی ہے۔ اب صبح کس انداز سے سانس لیتی ہے اس کا علم اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، والفجر والیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ کہیں پر اللہ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے یا بھی زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مختلف چیزوں کے اللہ رب العالمین قسم کیوں کھا رہا ہے؟ ایک آدمی قسم کب کھاتا ہے؟ جب سامنے والا اس پر ڈاؤٹ کرتا ہے، سامنے والا اسے ماننے کو تیار نہیں ہے، تب آدمی قسم کھا کر کے اپنی بات کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی سچا ہے نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے زیادہ کوئی سچ بولنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کو قسم کھانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اللہ کی ضرورت پڑی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے پاک چیزوں کی قسم کھا کر کے ان چیزوں کی مقام کو بتلا رہا ہے، ان چیزوں کے پہلو کو بتلا رہا ہے، اس لیے کہ رب کائنات کی ذات کس طریقے سے عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے جن چیزوں کی قسم کھائے اس چیز کی بھی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے، وہ چیز بھی مقدم شان بن جاتی ہے، وہ چیز بھی بڑی عظیم بن جاتی ہے جن چیزوں کی اللہ رب العالمین قسم کھا لے۔ پتا چلا کہ اللہ کی نظر میں وقت اور ٹائم اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہماری جتنی طرح کی عبادتیں، تمام عبادتوں کا تعلق بھی وقت ہی میں رکھ دیا گیا ہے۔ بغیر وقت کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر متعین کر دیا گیا ہے۔ نماز کا بھی ایک ٹائم ہے، نماز کا بھی ایک وقت ہے۔ اگر نماز کو اس کے وقت پر آپ نہیں پڑھو گے تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ رہے تو پھر عصر کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ ظہر کی نماز ظہر ہی کے وقت میں ہوگی، عصر کی نماز ظہر کے وقت میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ذوالحجہ کے علاوہ دوسرے مہینے میں اگر حج کر لے تو اس کا حج نہیں ہو سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کا سسٹم بھی وقت سے جڑ دیا ہے، تمام تر عبادتیں وقتوں کے ساتھ مربوط کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اگر وقت سے نہیں پڑھتا ہے، اگر تاخیر سے پڑھتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جہنم ہے، ویل ہے۔ اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، جہنم ہے، جو لوگ اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، جو لوگ اپنی نماز کو ٹائم سے نہیں پڑھتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول سے پوچھا جاتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھ لیا جائے۔ اللہ رب العالمین کو یہ عبادت بہت محبوب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وقت ہی میں تمام عبادتیں مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہے۔ بلا وقت ہم نماز روزہ کتنی بھی عبادت ہے نہیں کر سکتے۔ وقت کی کتنی اہمیت ہے آپ ذرا محسوس کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ٹکڑے سے، اس دعا سے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹوائلٹ میں جاتے تھے، باتھ روم میں جاتے تھے، تو آپ جب نکلتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ غفرانک۔ کیا پڑھتے تھے؟ غفرانک۔ اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، تیری بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ دعا ہے کہ نہیں؟ سب جانتے یہی دعا پڑھتے ہیں، غفرانک۔ لیکن اب غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹرین سے باہر نکل رہے تھے یہ دعا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یا اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو یہ دعا پڑھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ کبھی آپ غور کیے؟ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے ذکر و فکر میں آپ کی زبان تر رہتی تھی، آپ ہر وقت اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے، مستغرق رہتے تھے۔ لیکن جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے تھے تو وہاں ذکر کرنا منع ہو جاتا تھا، آپ اس ٹائم ذکر نہیں کر سکتے تھے۔ ٹوائلٹ کرنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، انسان لیٹرین کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، وہ تو انسان کی فطری چیز ہے، بشری چیز ہے، وہاں پر لا محالہ انسان کو جانا ہی پڑے گا۔ مگر وہاں پر کتنا ٹائم اللہ کے رسول گزارا کرتے تھے، اتنا ٹائم اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کر پاتے تھے۔ اس لیے جب آپ ٹوائلٹ سے باہر نکلتے تھے تو غفرانک پڑھا کرتے تھے، اللہ کتنی دیر میں ٹوائلٹ کے اندر رہا اور تیرا ذکر نہیں کر پایا، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے ٹوائلٹ کرنے میں؟ 5 منٹ 7 اور 10 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ آپ کا جو 5 منٹ یا 10 منٹ جو ٹوائلٹ میں چلا گیا تھا اور اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کر پا رہے تھے، اللہ کے رسول اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان ساتھیوں، وہ لوگوں جو اپنا سارا وقت موبائل میں لگا رہے ہو، جو 5 گھنٹے اپنے موبائل میں وقت ضائع کر رہے ہو، ہمارے نوجوان جو رات پر واٹس ایپ چلا رہے ہیں، فیس بک پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ذرا غور کرو، ذرا ہوش کے نہ کھلو، وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی کتنی زیادہ اہمیت کو سمجھتے تھے۔ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو کتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اگر دیکھا جائے تو مسلمان اپنے وقت کو سب سے زیادہ ضائع کر رہے، اپنے وقت کو کام میں نہیں لاتے۔ بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے فلاسفر کو دیکھیے، ان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوا کرتے تھے، لیکن کسی نے جو ہے وہ ٹرین ایجاد کر دیا، تو کسی نے کمپیوٹر بنا دیا، تو کسی نے ہوائی جہاز بنا دیا، کسی نے میزائل بنا دیا، تو کسی نے
پاس بھی 24 گھنٹے رہتے ہیں اور ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، لیکن ہم جو ہے اس وقت کو اپنے کام میں نہیں کرتے۔ آج دنیا کے اندر وہ ملک، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ چین ہو، کوئی بھی ملک جو اپنے وقت کو قدر کرے گا آج ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھے گا۔ آپ دیکھیے جو بھی کنٹری، جو بھی ملک آج ٹیکنالوجی میں آگے ہے، ان کی ہسٹری کو آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ لوگ اپنے وقت کو ضائع نہیں کر سکتے۔ ابھی جو آپ کے پاس وقت ہے اس کی قدر کرو، اس نیکی کے کاموں میں لگاؤ، اللہ کے ذکر فکر میں اس وقت کو لگاؤ، قرآن کی تلاوت میں لگاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن ایک جہنمی جب جہنم میں ڈالا جائے گا، اس وقت تمنا کرے گا، عرض کرے گا یقودنت لحیاتی، کہے گا کاش کہ میں اس زندگی کے لیے کچھ نیکیاں کر لیا ہوتا، پہلے کچھ نیکیاں اس زندگی کے لیے میں بھیج لیا ہوتا، مگر اس وقت افسوس کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کے اندر آپ مطالعہ کریں گے تو دو مرحلے ایسے آتے ہیں، دو وقت ایسے آتے ہیں جہاں پر انسان اپنے وقت کی چست لاوبالی کے اندر، غفلت کے اندر اس نے گزار دیا تو اسے یاد کرے گا۔ قرآن نے اس دو وقت کو ریکارڈ کر لیا ہے، چنانچہ جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو وہاں پر اللہ رب العالمین کے سامنے وہ چیخو پکار کریں گے اور فریاد کریں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، اے اللہ ہم نے جو اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیا، اللہ اس جہنم سے ہمیں نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کنت نعمل، اللہ اب ہم نیک عمل کریں گے۔ لیکن اس وقت کافر و مشرک جہنمی جا کے اللہ سے فریاد کرے گا کہ اللہ مجھے دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے تاکہ نیک اعمال ہم کریں گے، اپنے وقت کی قدر کریں گے، اپنی زندگی کے سارے حصوں کی، ہر حصے ہر لمحے کی قدر کریں گے، مگر اللہ کہے کہ اللہ انہا کلمۃ ہوا قائلہ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، تم نے بول لیا، بس تمہارا ایک جملہ یہ سینٹنس ہے جو تم اس کے قائل ہو، اب تمہیں یہاں پر کوئی مہلت ملنے والی نہیں ہے، اور پھر اسے عالم برزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا جہاں پر قیامت تک وہ پڑے گا۔ جب آدمی مرنے لگے گا، جب موت قریب آئے گی، اس وقت بھی آدمی فریاد کرے گا اور کہے گا اے اللہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ اگر تو مجھے تھوڑی وقت کے، تھوڑی دیر کے لیے، اگر تو مجھے 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے عمر کے اندر مہلت دے دیتا، تاخیر کر دیتا تو اللہ میں نیکیاں کام کر لیتا، یا اللہ میں خوب صدقہ و خیرات کرتا اور تیرے نیکوکار بندوں میں ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی یہ سنت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی آدمی کو اس کی موت کا وقت آ جائے اور مؤخر کر دے، یہ پرمیشن اللہ نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کرے، اور اس طریقے سے ہمارے نوجوان جو اپنے وقت کو فیس بک میں، واٹس ایپ میں، انسٹاگرام میں، ٹویٹر میں اور مختلف چیزوں میں، مختلف موبائل کے گیم میں جو وقت ضائع کر رہے ہیں، یا پھر جو میچ دیکھ کر کے وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر قیامت کا دن سب سے پہلا جو آدم کے بیٹے بیٹیوں سے سوال ہوگا، وہ نماز کے بارے میں نہیں ہوگا، وہ روزہ کے بارے میں نہیں ہوگا، وہ حج اور زکات کے بارے میں نہیں ہوگا، وہ معاملات کے بارے میں نہیں ہوگا، وہ عبادات کے بارے میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ نے جو آپ کو عمر دیا ہے، آپ کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان عمر ہی فیما افنا، سب سے پہلا جو سوال ہوگا آپ کی لائف، آپ کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی عمر کو
کس طریقے سے گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کو ہم کس انداز سے گزار رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو فرصت کے ٹائم ملے اس کے بھی قدر کرنی ہے، اور فرصت کے ٹائم میں آج لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب فری ٹائم میں کیا کریں گے؟ اگر واٹس ایپ نہیں چلائیں گے، فیس بک نہیں چلائیں گے تو کیا کریں گے فری ٹائم میں؟ میرے بھائی اور دوستو، فری ٹائم میں بہت سے کام ہے، آپ اللہ کا ذکر کریں، فری ٹائم میں آپ نفل نماز پڑھیں، تہجد کی نماز، چاشت کی نماز، یہ سب نمازیں پڑھیں، فری ٹائم میں آپ قرآن کی تلاوت کریں، فری ٹائم میں آپ کوئی آپ کے بیمار ہے اڑوس پڑوس میں اس کی عیادت کریں، فری ٹائم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اگر آپ کے پاس فری ٹائم ہے، موبائل میں آپ قرآن کی تلاوت کو سنیں، یا پھر آپ مستند علماء جو ہمارے اہل حدیث علماء ہیں ان کی تقریر کو، ان کے بیانات کو آپ سماعت کریں۔ بہرحال اپنے وقت کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ اخیر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم امت مسلمہ کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔